چند ایک باتیں اس بارے میں کرنا چاہوں گی کہ شادی کے شروع میں، کیونکہ یہاں کچھ ینگ بچیاں بھی ہوں گی اور کچھ بچوں کی مائیں بھی جو شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، باہمی تعلقات کے لیے کچھ بنیادی اصول ہیں. میں بہت لمبی چوڑی تفصیلات میں تو نہیں جاؤں گی، لیکن چند ایک ٹپس یہاں دینا چاہوں گی کہ جن پر عمل کرنے سے باہم ریلیشن شپ اچھے ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ تعلقات جو ہیں ان کو عربی میں اسباب سے بھی تعبیر کیا گیا. اسباب سبب کو کہتے ہیں، سبب رسی. تو رسی کا فنکشن کیا ہے؟ رسی دو چیزوں کو باہم باندھتی. تو ہمارے ریلیشن شپ جو ہیں وہ بھی ہمیں آپس میں ہماری بانڈنگ ہوتی ہے اور ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک کنیکشن اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک میل جول. اور خصوصاً شادی کے وقت نکاح کے رشتے میں بندھ کر دو لوگ ایک رشتے میں باندھ جاتے ہیں. وہ باندھنے کا لفظ آ جاتا ہے نا، نکاح کی ڈوری میں ایک دوسرے کو باندھ دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ریلیشن شپس اس وقت قائم ہوتے ہیں جب رسی کے دونوں سرے دونوں کے ہاتھ میں ہو. اگر ایک سرا چھوڑ دے گا تو صرف ایک شخص کے رسی پکڑے رکھنے سے رشتہ قائم نہیں رہتا، یا اس کے اندر خوبصورتی باقی نہیں رہتی. لیکن رسی کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جب ایک کھینچے تو دوسرا اس کو ذرا ڈھیلا چھوڑ دے، اور پھر جب پہلا کسی وقت کھینچے تو دوسرا ڈھیلا چھوڑ دے. کبھی ایک کی باری ہوتی، کبھی دوسرے کی ہوتی. امیر معاویہ سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے عوام کے ساتھ اچھے تعلقات کا راز کیا ہے؟ تو نے کہا کہ میرے اور ان کے تعلقات ایک رسی کی طرح ہیں، جب وہ کھینچتے ہیں تو میں ڈھیلی چھوڑ دیتا ہوں، اور کبھی میں کھینچتا ہوں تو ان کی طرف سے رسپانس بہتر آتا ہے. تو اگر دونوں ہی کھینچنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹگ آف وار آپ نے کھیلا ہوگا، کبھی یہ دیکھا ہوگا کہ پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہ رسیاں ٹوٹ جاتی ہیں. قیامت کے دن تو تقطعت بہم الاسباب، اسباب ختم ہو ہی جائیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے. لیکن بعض اوقات دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے اور رشتے ختم ہو جاتے ہیں. ان رشتوں کو قائم رکھنا، چاہے وہ خون کے رشتوں کے ساتھ ہو یا سحر یعنی سسرال کے ساتھ ہو، اور خصوصاً جو قریب ترین رشتے جنہوں نے روز ساتھ رہنا ہے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن کرنا جانے. جب ڈس فنکشنل کمیونیکیشن ہوتی ہے، کمیونیکیشن درست نہیں ہوتی، تو تعلق کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا. انڈرسٹینڈنگ کب ہوتی ہے؟ جب آپ دوسرے کی بات سنیں اور اس کو سمجھیں، اور جب آپ خود بات کریں تو دوسرے کے سمجھنے کے لیول پر لا کر بات کریں. اچھی کمیونیکیشن کے لیے ایک بہت اہم اصول جو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، یہاں یاد دہانی مقصود ہے، نہیں سے بات نہ شروع کریں. کیونکہ ہمیں قریب رہنے والوں کی کچھ باتیں بہت اچھی طرح پتہ ہوتی ہیں، اور ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ بات اس وجہ سے کی ہے، اور ہم پہلے ہی سے ڈس ایگری کر کے اس کو نہیں سے جواب دیتے ہیں. اب دوسرے پر اس نہیں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بات کہہ رہا ہو اور نہیں کر کے ہم اس کو کاٹ دیں تو دوسرے کا دل ٹوٹتا ہے. دوسرے کا بھی پھر ایک مینٹل بلاک آ جاتا ہے کہ اچھا اگر اس نے سننا ہی نہیں، اگر اس نے سمجھنا ہی نہیں، اور اس نے ایکسپٹ ہی نہیں کرنا، تو مجھے بھی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا وہ بات آگے نہیں بڑھتی. تو ہم سب اپنے طرز گفتگو پر غور کریں، اور جب ہم یہاں سے اٹھ کے گھروں کو لوٹیں گے انشاءاللہ، تو قریب ترین رشتوں میں جب بات چیت کریں تو دیکھیں کہ ہم نے کتنی دفعہ نہیں بولی. نہیں کی بات ہو بھی تو اور سے بدل لیں، کسی اور لفظ سے بدل لیں. دوسری چیز، توجہ سے بات سننا. بعض اوقات دوسرے کی بات بالکل فضول ہوتی، سینس لیس، بیکار، ڈزنٹ میک اینی سینس، اور آپ صرف اس لیے منہ موڑ لیتے ہیں کہ یہ فضول باتیں کرتا ہے یہ شخص، اور اس نے پھر کوئی ایسی بات کرنی ہے تو مجھے نہیں سننی. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم توجہ نہیں دیتے، جب ہم سنتے ہی نہیں اور پہلے سے ایزیوم کر لیتے، پھر آپ دیکھیے بنیاد پھر وہی بدگمانی والی. اور بدگمانی یہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ایک تو شیطانی وسوسے ہوتے ہی ہیں، دوسرا جتنا ہم ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں اتنا زیادہ ایک دوسرے کو سمجھنے بھی لگتے ہیں، اور جتنا جتنا سمجھتے جاتے ہیں اتنا پھر ایزیوم بھی زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس شخص کا مزاج ایسا ہے لہٰذا اس نے یہ بات کرنی. اس کا ایک پازیٹو پہلو بھی ہے، جب ہمیں دوسرے کی سمجھ آ جائے تو اس میں بھی مثبت چیزیں پھر نکالیں. آپ کو پتا ہے کہ اس شخص نے اس موقع پر
یہ بات کرنی، یا یہ بات اب یہ 2 دفعہ کر چکا، تیسری دفعہ بھی وہی کر رہا ہے اور آپ کو اس کے سننے میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن اس وقت آپ تھوڑی دیر کے لیے صرف صبر کر کے دوبارہ سن لیں بات، تھوڑی سی دیر توجہ دے دیں، اور اس کے بعد بہت سا وقت آپ کا بچ جائے گا. ورنہ کیا ہوگا، وہ تھوڑا سا وقت جو ہم بچاتے ہیں نا، کئی فضول بات ہے کہ اس کے سننے کا کیا فائدہ اور ہم کچھ اور کر لیں، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ دوسرا شخص ناراض ہو کے نکل جاتا ہے، پھر ہمارے دل کو پریشانی لگ جاتی، پھر اس کے بعد اس کو منانے میں بعض اوقات وہ دوبارہ کمیونیکیشن بحال کرنے میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے، قیمتی تعلقات میں رکھنے پڑ جاتے ہیں. جب پتہ چل گیا کہ شوہر کی یہ عادت ہے، بچے کی یہ عادت ہے، تو بس اللہ نے اس کو ایسا بنایا نا، اب اسے ایکسپٹ کر لیں. ہم اپنے اندر کی بھی تو خامیوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں نا. ویسے کسی کو کرونک ڈیزیز ہے، کوئی میگرین کی بیماری ہے، کوئی اور بیماری، وہ ایکسپٹ کر لیتے مجھے یہ ہوتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ رہنا سیکھ لیتے ہیں. ہم اکارڈنگلی اپنا کھانا پینا، اپنی باقی ساری چیزیں اکارڈنگلی مینج کر لیتے ہیں. اسی طرح لوگوں کو ایکسپٹ کر لیں. اگر بہت بڑی کوئی خرابی نہیں، چھوٹی موٹی چیزیں نہیں اچھی لگتی دوسرے بندے کی، اریٹیٹ کرتی ہیں، آپ کو پسند نہیں ہے، تو تھوڑی دیر، بس تھوڑی دیر کا صبر، تھوڑی دیر منہ بند، تھوڑی دیر چپ، اور اس کے بعد اللہ اس صبر کا آپ کو دنیا میں بھی ریوارڈ دے گا. اور دوسری بات یہ کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. کیوں نہیں دعا کر لیتے؟ کیونکہ دوسرا شخص بھی ہمیشہ ایک حال پہ نہیں رہتا، اس کے حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، اور ان بدلتے حالات میں وہ خیر کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو اچھی امید رکھیں. آپ کے سمجھانے یا آپ کے بتانے سے کوئی نہیں سمجھ رہا تو دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سے مانگے کہ اس کا دل بدل دے، اس کی یہ عادت بدل دے، تاکہ ہم اچھی طرح رہ سکیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ دن خوش اسلوبی سے گزر جائے. اور ایسا ممکن ہے، کچھ بعید نہیں. محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں، نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. کبھی وہ ایک جگہ پر نہیں رہتے. کسی چیز کو فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ اب ایک دفعہ شوہر محبت کرنے لگ گیا تو آپ کی ہر بدتمیزی بد اخلاقی پر وہ محبت ہی کرتا چلا جائے گا. کتنی محبتوں کی شادیاں چند دنوں میں ہی نفرتوں میں بدل جاتی ہیں. دل بدل گئے نا، کیوں بدلے؟ دل بدلنے والی چیز ہے. تو اگر کوئی اچھے سے برے کی طرف پلٹ جاتا ہے تو اس سے اچھائی کی طرف بھی لوٹ سکتا ہے. تو اللہ سے اچھی امید رکھیں، دعائیں کرتے رہیں، لیکن اپنے عمل میں کیا تبدیلی لانی ہے کہ نان سینس بات کے لیے بھی پیشنس پیدا کر لیں، سن لیں، اور اس طرح سنیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے یا بڑی کوئی قیمتی بات پتہ چل رہی ہے. تو اس سے انشاءاللہ دوسرے کی دلداری ہو جائے گی، دل رکھا جائے، کیونکہ اس بیچاری کی سمجھ اتنی ہے نا، اتنی ہے اس کی سمجھ، یہی سوچ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہی ہے، اس کی تربیت ہی اس انداز پہ ہوئی ہے. اس کو بدلنے میں وقت لگے گا. اب اس وقت سر پکڑ کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے اور اپنے آپ کو کوسنا نہیں چاہیے کہ میری تو قسمت پھوٹ گئی اور میرا پالا کس سے پڑ گیا اور یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں. نہیں، اس کے لیے بھی خیر مانگے اور کوشش کرتے رہیں. پھر کیا ہے، ایک اور چیز جو تعلقات خراب کرتی ہے، وہ غلط وقت میں بات کرنا. بات آپ کی بالکل درست ہوگی لیکن اس کے کرنے کا وقت درست نہیں ہوگا، اس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک شخص بھوکا ہے، مثلا شوہر ہے، بھوکا ہے، کھانا بھی تیار ہے سب کچھ، لیکن آپ کو اپنی کوئی پڑی ہے، کوئی آپ کو خیال آ گیا، کوئی بات یاد آ گئی اور آپ نے پہلے وہ سنانی ہے. اب اس وقت اس کا سارا دھیان کھانے کی طرف ہے اور آپ اس کو کچھ، اور پھر آپ رونے بیٹھ جائیں کہ اس کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، اس کو میری پرواہ نہیں کہ میں کس قدر پریشانی میں مبتلا ہوں اور اس کو اپنے کھانے کی فکر. اپنے بیٹوں کو ہی دیکھ لیں، بعض اوقات ان کو جلدی کھانے کی عادت ہوتی، آپ کو جلدی کھانے کی عادت نہیں. اب شادی ہوئی ہے، کھانا رکھا ہے، وہ 5 منٹ میں کھا کے فارغ ہو گیا اور آپ اسی پہ رونے لگ جاتے ہیں کہ اس کو پرواہ ہی نہیں کہ میں کھا رہی ہوں اور یہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، یہ کھانے میں ساتھ نہیں دے رہا، یہ فلاں چیز میں ساتھ نہیں دے رہا. کیونکہ بعض اوقات خواتین کی عادت کیا ہوتی ہے کہ ان کو ایک بنا بنایا ہیرو ملے اور وہ ہیروئن کی طرح اس کے ساتھ رہ سکے، وہ ہر ناز نخرے اٹھاتا رہے اور یہ جو چاہیں کریں، لیکن اس کو بالکل صحیح انسان ہونا چاہیے. بعض آتے کسی بھی وجہ سے پڑ جاتی ہیں. اب آپ کو نظر آ گیا ہے کہ یہ کوئی معیاری طریقہ نہیں ہے ایک کام کے کرنے کا، لیکن اب صبر سے ہی کام لینا ہوگا. اب اس کی درستگی میں وقت لگے گا.
اور بہت سی عورتیں اپنی سمجھ، محبت، حکمت کے ساتھ شوہروں کی بڑی بڑی بگڑی ہوئی عادتیں درست کر لیتی اور کامیاب زندگی بسر کرتی. تو ریڈی میڈ چیزوں کی عادت نہ ڈالیں. ریڈی میڈ خاوند نہیں ملے گا آپ کو بہت بااخلاق، کو بہت سی چیزیں آپ کو بھی سکھانی پڑیں گی، اور صرف زبان کے لیکچر سے نہیں، طرز عمل سے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الہی آمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.